کل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ربیع الاول اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی محبت والی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی، اطاعت والی، فرما برداری والی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ مختلف بھائی بہن مختلف حالات میں مختلف پریشانیوں میں گرفتار ہیں، مختلف مسائل، مصائب، مشکلات ہیں، اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مرحومین کی اللہ پاک کروٹ کروٹ بال بال اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ کریم کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے، اور اسپیشلی اسلام چینل اردو کے ہم سب بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ دیکھیں ایسے مواقع پر جب اسپیشل کوئی مہینہ ہوتا ہے، اسپیشل کوئی موقع ہوتا ہے، اسپیشل کوئی الحمدللہ کوئی تاریخی واقعات ہوتے ہیں، یا ایسی تمام مواقع پہ الحمدللہ یہ امتیاز ہے اسلام چینل اردو کے حوالے سے کہ آپ موقع محل کی مناسبت سے آپ مختلف جید علماء کرام کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، آپ مستفید ہوتے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام کے بیانات سے۔ الحمدللہ ہمیں ان کا مشکور بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز کی بڑی کمی آج ہمارے اندر ہے، خصوصاً ہماری سوسائٹی کے اندر، کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی بڑی کمی۔ لہذا میں خود بھی کوشش کروں گا، دعا بھی کروں گا اپنے لیے، اور آپ سب بھی دعا بھی کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ جس سے بھی ہمیں کسی بھی درجے میں کوئی خیر ملے، کوئی خیر پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے، کوئی نفع پہنچے، تو ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے ان کی صحت کے لیے، ترقی، کامیابی، کامرانی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ سب کی طرف سے، تمام سننے والوں کی طرف سے، دیکھنے والوں کی طرف سے میں وکیل بن کے اسلام چینل اردو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کی پوری ٹیم کا میں بڑا مشکور ہوں، جتنے لوگ بھی ان پروگرام کے پیچھے ان کی کاوشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی مساعی جمیلہ ہیں، ہم سب ان کے بڑے مشکور ہیں۔ اللہ کریم اس چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے، یہاں کام کرنے والوں کو اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، تقوی طہارت عطا فرمائے، اور پھر اس چینل کے ذریعے اللہ کریم ہدایت کو عام فرمائے۔ جتنے لوگ سننے والے ہیں اللہ کریم ان پروگرام کو سننے کو ہم سب کے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، دین سمجھنے، دین سیکھنے کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا خیر ہے،
ایک خیر نفع کسی بھی درجے میں ہو کسی سے ہمیں ملے، لیکن خاص کر کے کوئی ہمیں دینی اعتبار سے ہماری آخرت کو سنوارنے، آخرت کے بنانے کے حوالے سے کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہو، نفع پہنچا رہا ہو، وہ لوگ کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں۔ تو اللہ کریم آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ناظرین بڑا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، اس مہینے کے تقدس کے لیے، اس مہینے کی اللہ اکبر بعظمت ہونے کے لیے یہ کیا کم ہے، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ اکبر، قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، احادیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کے واقعات بیان کیے ہیں، یہ کیا عالم تھا اور کیا حالت تھی جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کہ صدیوں سے 5 سالہ عرصہ گزر گیا تھا کہ زمین و آسمان کے رشتے منقطع ہو گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد 570 سال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر دوبارہ از سر نو زمین و آسمان کا رشتہ قائم ہوا، جبریل امین علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور دنیا نے وہ بہار دیکھا، دنیا نے وہ رونق دیکھی، دنیا نے وہ روشنی دیکھی کہ صدیوں سے دنیا اس روشنی کے لیے متمنی تھی، طلبگار تھی، منتظر تھی۔ آ گیا تھا وہ روشنی دینے والا، روشنی پہنچانے والا ساری کائنات کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ اس مہینے کے حوالے سے ہم لوگ سنجیدگی کے ساتھ ذرا اپنے آپ کا اپنا بھی مطالعہ کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ واقعی ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امتی ہیں اور امت ہیں، کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ واقعی اگر ہم امتی ہیں، ہمیں دعویٰ ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، تو واقعی امتی ہونے کے تقاضے ہم سے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال یہ بڑا مقدس مہینہ ربیع الاول، میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع کے معنی ہی آتے ہیں بہار کے۔ اللہ کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس مہینے کی جو بہاریں ہیں، جو بہار، اور سب سے بڑا بہار کیا ہے ناظرین؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ، دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی حیثیت میں نے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خود آپ نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون شخص، کون انسان مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے بہت مختلف، بہت بلند و بالا، بہت یونیک ہوا کرتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح ان کی سوچ نہیں ہوا کرتی، عام انسانوں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوا کرتا، عام انسانوں کی طرح ان کی خوشی، ان کا غم، مطمح نظر، ان کا اللہ اکبر انتخاب عام انسانوں کی طرح نہیں۔ وہ براہ راست اللہ پاک کی طرف سے ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کو علم دیا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی معصومیت کی، عصمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کو کسی عام انسان، یعنی عام انسان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، جو سوچنے کا سمجھنے کا انداز ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام الیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اسی لیے آپ جب کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اگر سیرت پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح، جیسے کہ عام انسانوں کا مزاج کیا ہے؟ عام انسان کا مزاج یہ ہم لوگوں کا کہ ہمارے دشمن کو اگر کوئی ڈانٹ دے، کوئی دشمن کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا تم نے میرے دشمن کو زود و کوب کیا، تم نے میرے دشمن کے ساتھ سختی اختیار کیا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں واقعہ سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہوتے تھے، آپ کو کس بات سے خوشی ہوتی تھی؟ بڑا مشہور واقعہ، ایک موقع پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا، بہت سختی کا، اللہ اکبر، سخت الفاظ کہے، ظاہر ہے کہ اس کا مشن یہی تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی لونڈی وہ دیکھ رہی تھی کہ کس انداز سے ابو جہل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا، احانت کر رہا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں ناظرین، بہت بڑا بلند و بالا مقام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہیں، چچا ہیں، والد کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ کے۔ صرف ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم میں اور انبیاء علیہ السلام میں کتنا فرق ہے، کتنا، یعنی ساری کائنات مل کے، اللہ ساری کائنات مل کے ایک نبی علیہ السلام تو کیا ان کی غلام جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، ان کے ہم خاک پاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی تو بہت بڑی شان ہے، بہت اونچی۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کیا پیغام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کی، اور یہ واقعہ دیکھ رہی تھی
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو اس باندی نے، اس لونڈی نے تذکرہ کیا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی ہے، بڑی زیادتی کی ہے، بہت برا بلا کہا ہے، بہت جو ہے نازیبہ الفاظ کہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ سنا، آپ کو بہت سخت غصہ آیا۔ آپ اسی وقت یعنی گھر میں آنے سے قبل گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پر سواری تھے اور ہاتھ میں کمان تیر بھی تھا، واپس گئے اور وہاں گئے جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، آپ نے ابو جہل کے سر پہ ایک زور سے مارا اور بھرپور انداز میں کوشش کی کہ اس کا بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے، اس کو کچھ سکھایا جائے، اس کی کلاس لی جائے۔ کلاس لے کر وہ آئے اور آنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زاہد رسول اللہ تو نہیں مانتے تھے اس وقت، تو یا محمد، میں نے آپ کی دشمن سے آپ کے ساتھ جو اس نے زیادتی کی ہے میں نے بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے۔ آپ کو پتہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ میں فرق بتا رہا ہوں کہ عام انسانوں میں اور انبیاء علیہ السلام کی سوچ، ان کی فکر، اللہ اکبر، ان کی تھوٹ، ان کا غم کا اسٹائل اور خوشی کا انداز کیا ہوا کرتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا چچا جان میں تو خوش اس وقت ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے، جب آپ ایمان لے آئیں گے نا اس وقت مجھے زیادہ خوشی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ نے ابو جہل سے میری زیادتیوں کا بدلہ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا ظرف ہوتا ہے، کیا اللہ اکبر، کیا ان کا مرتبہ ہوتا ہے، کیا مقام ہوتا ہے۔ صحیح کسی نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، بقیہ ساری کی ساری کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لولاک لما خلقت الخلق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو مجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا، میں مخلوقات کو نہ پیدا کرتا۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دنیا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا میں ساری کائنات میں ڈے اول سے قیامت تک جتنا آپ کو خیر نظر آئے گا، بھلائی نظر آئے گی، شرافت نظر آئے گی، اور بھلائی جتنی بھی خیر کی قسمیں ہیں، اور کوئی کسی قسم کا حسن نظر آئے گا، کسی کے اندر کسی چیز کے اندر کوئی بیوٹی نظر آئے گی، اللہ کی قسم ان ساری کی سارے کمالات کا، جمال کا، حسن کا، خوبی کا، شرافت کا، تہذیب کا، تمدن کا، ساری کی ساری چیزوں کا 100% کریڈٹ جاتا ہے کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگ بڑی اچھی بات کہتے ہیں دیکھو اصل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے نا بڑا عجیب تعلق ہے، بڑا عجیب تعلق۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے سب مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہ کہیے گا، کسی مسلمان کی جماعت کے بارے میں، کسی مسلمان کو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، کسی فرقے کے بارے میں جو مسلمان ہو، کبھی نہ کہیے گا کہ فلاں فرقے والے یا فلاں جماعت والے، فلاں شہر والے، فلاں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، کبھی نہ کہیے گا، اللہ کا واسطہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک صاحب ایمان کا جو رشتہ ہے نا ناظرین، بڑا عجیب جذباتی رشتہ ہے، بڑا عجیب جذباتی رشتہ ہے، اور اس لیے بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی محاسن کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں، آپ کے کمالات و جمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے اس باؤنڈری کے اندر رہنا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کون سی باؤنڈری؟ کہ الوہیت اور عبدیت، معبودیت اور عبدیت کی جو باؤنڈری ہے نا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، محاسن، اوصاف آپ جتنا بھی بیان کریں، بس اتنا خیال رکھیں، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے، اوصاف، کمالات، جمالات کو بیان کرتے ہوئے، خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیے گا کہ کہیں تعریف کرتے کرتے آپ معبودیت اور الوہیت کے دائرے سے کراس نہ کر جائیے، اس دائرے میں نہ چلے جائیے گا جہاں سے الوہیت کا اور معبودیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے باؤنڈری شروع ہوتی ہے۔ معبودیت سے ورے، معبودیت سے پہلے معبود نہیں، مسجود نہیں، الہ نہیں،
اللہ نہیں، اللہ پاک کی ذات و صفات میں شرکت نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی آپ تعریف کریں گے اللہ کی قسم وہ تعریف کم ہوگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے مقابلے میں اور شان کے مقابلے میں کم ہوگی، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں ہم لوگ دنیا میں الحمدللہ بڑے اچھے نعت خانہ آپ نے دیکھے ہوں گے، نعت کا ایک بڑا اچھا سلسلہ ہمارے یہاں ہے، اور یقینی طور پہ جب ہم نعت کا تذکرہ کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو یقیناً بڑے اچھے نعت خان ہمارے یہاں، بڑے اچھے کلام پڑھنے والے، اللہ تمام نعت خانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکتی عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں ہر چیز میں بے احتیاطی آئی ہے، غفلت آئی ہے، دنیا پرستی آئی ہے، نعتوں کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ایسے نعت خان جنہوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، اور پھر نعت کو گانے کے طرز پہ، گانوں کی دھن پہ، نعوذ باللہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف گانوں کی دھن پہ بیان کرنا حرام ہے، توہین ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی، ادنا درجے کی اللہ اکبر گستاخی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی۔ اس لیے ویری کیئرفل، بہت محتاط انداز میں آپ کو میں بتاؤں کہ دیکھیں اللہ پاک کا اور بندوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم، لیکن اللہ پاک کو یہ بالکل برداشت نہیں ہے کہ کوئی شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ آپ کو تعجب ہوگا آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کفار و مشرکین ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی علیہ السلام تشریف لائیں، جہاں ماننے والے ہوا کرتے تھے، نہ ماننے والے بھی ہوا کرتے تھے، نہ ماننے والے طرح طرح کے تانے دیتے تھے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں دیگر انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ اللہ پاک کے ساتھ تھا، یا اللہ پاک کا ان کے ساتھ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک کا جو معاملہ تھا، دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو ان کی قوم الزام لگاتی تھی، الزام تراشی کرتی تھی، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ جواب دے دیجئے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ آپ جادو کریں، تو کہا جاتا تھا اس دور کے نبی کو آپ کہہ دیجئے کہ میں انا بمجنون، میں مجنون نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں آپ کہہ دیجئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آتا ہے اور مقام آتا ہے اور موقع آتا ہے، باری آتی ہے، جب مشرکین مکہ کچھ کہتے ہیں تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتے کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، اللہ پاک خود بنفس نفیس جواب دیتے، اللہ پاک جواب دیتے ہیں۔ کیا؟ سورہ قلم اٹھائیے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے لوگو یہ میرا محبوب مجنون نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ تو میرا محبوب ہے، یہ میرا مقبول ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کیا ہوا، قربان ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، واللہ کہہ رہا ہوں ہم نہیں سمجھ سکتے کیا مقام و مرتبہ ہے۔ قربان جائیں اس شاعر پہ جس نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو آپ ہی بڑے۔ اس لیے فارسی کے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہ بتایا کہ دیکھیں اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف خوبیاں عطا فرمائیں، مختلف معجزے عطا کیے، مختلف کمالات دیے، مختلف جمال، مختلف چیزیں، حسن، خوبی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام؟ فارسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف خوبیاں، مختلف کمال، معجزے عطا کیے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن کا معجزہ عطا فرمایا، اتنے حسین کہ سارا حسن و جمال ختم۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، حسن خوبیاں جو کمالات عطا فرمائے ہیں، آپ کے اندر اللہ پاک نے ساری کی ساری خوبیوں کو جمع فرما دیا، جو الگ الگ مختلف انبیاء علیہ السلام کو دی گئیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ سارے کے سارے محاسن، وہ سارے کے سارے جمال، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کے اندر ودیت فرما دی سارے۔
تو بس اس کا ہم خیال رکھیں کہ جب بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے وہ تعریف نعت کی شکل میں ہو یا نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو یا بیان کی شکل میں ہو، اس کا ضرور خیال رکھیے گا، چونکہ یہ بڑا جذباتی اصل میں موقع ہوتا ہے، انسان بالکل جذباتی ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، آپ کو بھی بہت سے لوگوں کو اس کے بات کا اندازہ ہوگا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آخر وقت میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جانے کے فوراً بعد بھی ہم تو حاضری ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ پہلی حاضری میں جانے کے بعد اطمینان سے آدمی حاضری دے، اور پہلی جو حاضری ہو ظاہر ایک عجیب عالم ہوتا ہے، انسان ان کیفیات کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ یقیناً ہم میں سے ہر مسلمان کی یہی حالت ہوگی کم و بیش، کہ انسان بڑا ایموشنل ہوتا ہے کہ اللہ کیسے میں حاضری دوں اور کیسے سلام کیسے پیش کروں، الفاظ کہاں سے لاؤں، یا اللہ انداز کہاں سے لاؤں۔ تو اس موقع پر مجھے اپنا بتاؤں آپ کو کہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سلام پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی نا ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو ہمیں الفاظ اللہ پاک کے سامنے نکالنے چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا مشکل ترین نازک ترین وہ لمحہ ہوتا ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کی شریعت کہ پکارو تو اللہ کو پکارو، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات قبلہ ہو کے اللہ پاک سے دعا اللہ سے کرنی ہے۔ لیکن ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، پھر بندہ یعنی عجیب کشمکش کی، چونکہ ایک طرف جذبات، ایک طرف عجیب جذبہ اور عقیدت سے آدمی بھرپور ہوتا ہے، سرشار ہوتا ہے، پھر دعا کر رہا ہوتا ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑا نازک ترین لمحہ ہوتا ہے، بڑا نازک، ایسے نازک ترین لمحے میں ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ اللہ جانے انجانے میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ پاک کی توحید کے خلاف، جو اللہ پاک کی وحدانیت کے خلاف، جو اللہ پاک کی شان یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے خلاف۔ ناظرین، اس بات کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کہ جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجی کی بے ادبی، میں بارہا عرض کر رہا ہوں، الفاظ میں بھی، انداز میں بھی، گفتار میں بھی، اسلوب میں بھی، رائٹنگ میں بھی، تصنیف میں بھی، اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس ہستی کے شایان شان الفاظ ہوں، اس ذات گرامی کی شایان شان ہوں۔ تو جس طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ادنا درجی کی بے ادبی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی، وہیں ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے۔ دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ تعریف کرتے ہوئے ہم نے خدا نخواستہ الوہیت میں اگر ہم نے شامل کر دیا، اللہ پاک کی الوہیت میں شامل کر دیا، وہ باؤنڈری اگر ہم نے کراس کر دی، جو باؤنڈری رکھی گئی، چونکہ اسلام کا امتیازی باؤنڈری ہے، تو یہ بھی بہت بڑی توہین ہے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ان کو ہم نے رسالت سے نکال کر، ان کو ہم نے پیغمبری سے اٹھا کر اس باؤنڈری میں، اور یعنی وہ باؤنڈری کراس کر دی، ہم نے ان کو الوہیت والی اس میں داخل کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا جرم، یہ بھی بہت بڑی بے ادبی، یہ بھی بہت بڑی نازک ترین اور بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، اور یقیناً کوئی شک نہیں، کوئی اس میں شک نہیں کہ ہر مسلمان یقینی طور پہ عقیدت سے سرشار ہوتا ہے، بھرپور ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کریم سے ایک تو ہم دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس مہینے کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں، یا اللہ اپنی محبت اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا باعث بنا دے، کہ مہینہ جب آئے تو اپنی ایمان کا تجدید کریں، ہم اپنی سنیت کا اور اپنے اللہ اکبر امتی ہونے کا تجدید کریں کہ واقعی ہم امتی ہیں۔ اس تقاضے کیا ہم تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم آپ کا تذکرہ کر لیں چند دنوں میں؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم کی جتنے سال کے پورے ایام ہیں، 365 دن اگر مسلسل بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تو اللہ کی قسم 365 دن بھی اگر ہم شکر گزاری میں لگے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتے جو آپ کے احسانات ہم پر، پوری کائنات پر، پوری انسانیت پر، اور خاص کر کے مسلمانوں پر، خاص کر کے جو مسلمانوں پر۔ اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ جو مہینہ ہے نا، یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں، اپنا مطالعہ کریں، کیا واقعی ہم امتی ہونے کا، امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں ہم وہ تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، جو احکام لے کر آئے تھے، جو چاہتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے ہم سے؟ کیا آپ کی چاہت ہم پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خواہش کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟
کہ آپ کی منشا کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہیں جانے انجانے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، عقیدت کے چکر میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں دل تو نہیں دکھا رہے ہیں، کہیں اللہ اکبر اللہ پاک کے غیظ و غضب کا ذریعہ تو نہیں بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ انہی باتوں کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ ہم سب سوچیں۔ مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ربیع الاول کا اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے اس پروگرام کے اندر۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم جو کچھ ہم سنائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کریم ہم سب کی جانب سے اس کو قبول و منظور بھی فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر گزاری کا کہ بہت سے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان سے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ شرف بہت اونچا شرف ہے کہ اور بہت اونچی نسبت ہے کہ الحمدللہ ہم سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہیں، عقیدت سے الحمدللہ سرشار ہیں۔ اللہ مزید فزید اللہ کرے کہ یہ عقیدت مرتے دم تک ہمارے ساتھ قائم رہے اور اسی پر ہم سب کی موت ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ کالز بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر نہ جانے کتنی مرتبہ آیا اور چلا گیا۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کا جو تقدس ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، اس مہینے کے اندر جو واقعات ہیں ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، مختلف مواقع پہ مختلف انداز سے سیرت پر جلسے بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جی ارشاد۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، یہ سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں کا ذکر کیا۔ یہ کون سی سورت؟ سورۃ سبا۔ سبا؟ سبا، صفا یا سبا؟ سبا، سین سے سبا۔ اچھا، سبا، جی۔ اس میں 2 باغوں کا ذکر کیا، وہ پلیز بتا دینا۔ ان کو اللہ نے پھر عذاب تباہ کر دیا، کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی جی لائیو ہے میری بہن، فرمائیے۔ جی آپ لائیو ہیں، فرمائیے۔ بولیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے میری بہن۔ جی آپ لائیو ہیں، فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ کے جو پروگرام آتے ہیں، ہاں جی کوئی سوال بھی کریں؟ جی بہت شکریہ آنٹی، اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ جی آپ کی ہمت افزائی کا بہت شکریہ۔ جی میں سوال کر رہی ہوں۔ جی دیکھیے جناب، ہم کو 365 دن تک حضرت سلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آپ نے وہ کتاب سنی ہے، ربیع الاول کا ہر لمحہ، ہر لمحہ۔
بہت شکریہ، میری بہت بہت شکریہ آنٹی، بہت شکریہ، آپ کا پیغام، آپ کا میسج مل گیا انشاءاللہ۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا، اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، جزاکم اللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وطر جو صبح اگر پڑھے جائیں عشاء کی نماز کے چھوڑ کر اپنے تہجد سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں؟ جی اچھا، وطر کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ یہ وطر کا۔ اچھا، وطر فجر سے پہلے؟ ہاں، وطر فجر سے پہلے پوچھ رہے ہیں آپ، پڑھنا چاہتے ہیں؟ جو وطر ہوتے ہیں نا عشاء کے، جی 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 جی، وہ میں ویسے تو میں اس طرح پڑھتا ہوں کہ تہجد کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ فجر سے پہلے؟ تہجد کی نماز سے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے سورہ سبا کے اندر جو باغوں کا تذکرہ، دیکھیں یہ جو باغوں کا تذکرہ بڑا چونکہ تفصیل طلب ہے اور اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے وہ پورے واقعات نا، تو انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو اس سوال کا میں لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ میں جواب عنایت کروں گا آپ کو۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے میری بہن نے، اور یہ ماشاءاللہ ریگولر ہماری ماشاءاللہ کالر بھی ہیں اور بڑی پابندی سے سنتی ہیں، بزرگ ہیں ہماری، بڑی ہیں، اللہ کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات انہوں نے پیغام بھی دیا کہ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، جو ذات گرامی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت و فرما برداری کرنی، صرف ہمیں ڈے نہیں منانا، دن نہیں منانا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ پاک نے جو ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے، جن کی بعثت ہوئی ہے، جن کو مبعوث کیا گیا ہے، تو بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ قربان جائیں قرآن کے اسلوب پر، یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی کہ ان کی اطاعت ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہم اطاعت کریں گے۔ آج دیکھیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ الحمدللہ، ہر شخص کی یہ خواہش تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری، اس کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ایک لفظ بڑھا کے وہ دروازے بند کیے ہیں جو تو چور دروازے ہو سکتے تھے، اللہ پاک نے ان دروازوں کو بند کیا۔ فرمایا کہ اطاعت و فرما برداری بھی جو کی جائے گی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ پاک کے حکم کے روشنی میں، اللہ پاک کی اجازت کی روشنی میں، اللہ پاک کے اذن کی روشنی میں، اس کے مطابق اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ تو آنٹی یہ کہہ رہی تھیں کہ اصل میں پورے جو سال ہے اور 24 گھنٹہ کی جو زندگی ہے اور پورے سال کے اندر جو ایام ہیں، ہمیں ہر وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ نقش قدم پہ اتباع کہتی ہیں کہ اسٹیپ جو ہے نا، نقش قدم، ان کے نقش قدم پہ کے مطابق ہماری زندگی ہوگی اور اسی میں اللہ پاک کی نصرت آئے گی اور اسی میں خیر ہے۔ اللہ پاک نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں، سنت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں رکھیں۔ تو اگر کوئی شخص دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، آسانیاں چاہتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارے، آپ کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ ایسا کوئی پارٹ ٹائم بندگی، پارٹ ٹائم کوئی غلامی نہیں ہے کہ ہم نے جو سوٹ کیا وہ اعمال ہم نے لے لیے، جو طریقے ہمیں اچھے لگے سوٹ کر رہے ہیں وہ جو ہمیں نہ پسند وہ ہم نے نہیں۔ یہاں پارٹ ٹائم غلامی نہیں، یہاں پارٹ ٹائم غلامی بندگی، یہاں تو فل ٹائم ہے کہ اللہ پاک کی فل ٹائم بندگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فل ٹائم اطاعت، فل ٹائم، پارٹ ٹائم کا سسٹم ہی نہیں۔ تو اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ آنٹی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا اور کال کر کے ہمت افزائی بھی کی ہم سب کی، اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اگلا سوال تھا بھائی نے، دیکھیں وطر کا جو وقت ہے نا، وطر کا وہی وقت ہے جو وقت عشاء کا ہے، یعنی جس وقت عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت وطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ عشاء کا وقت ختم ہونے سے پہلے صبح صادق تک، دیکھیں عشاء کا وقت ہوتا ہے صبح صادق، تو صبح صادق سے پہلے اگر آپ وطر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا وہ وطر قضا نہیں ہوگا بلکہ ویلڈ ہوگا، اور گویا آپ نے وقت پہ پڑھ لیا۔ اور اگر فجر سے پہلے سے مراد کیا ہے، یعنی اگر آپ نے صبح صادق کے بعد پڑھا، وہ بھی فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو آپ کی وطر گویا قضا ہو گئی۔ تو ہمیں پابندی اس بات کی کرنی چاہیے کہ وطر کو یاد، دیکھیں دو چیزیں، یا تو ہم تہجد کے عادی ہیں،
بہت سے لوگ عادی ہیں الحمدللہ، ہمارے بہت سے بھائی بہت سی بہنیں بھی عادی ہیں تہجد کے. جو لوگ عادی ہیں تو ان کا مسئلہ الگ ہے، تو وہ بے شک تہجد کو ڈیلے کر دیں، عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ نفل پڑھ کے وہ سو جائیں. اور تہجد کے جو پابند ہیں تہجد کے وقت جب اٹھیں، یعنی صبح صادق سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو پابند ہیں کہ وطر بے شک وہ نہ پڑھیں ان کے لیے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وطر کو وہ ڈیلے کر کے تہجد کے ساتھ پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ وطر پڑھ لیں. لیکن جو لوگ عادی نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، تو ان کے لیے بہتر سیف سائڈ یہ ہے کہ عشاء کے بعد نفل پڑھنے کے بعد وہ آپ وطر ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی وطر قضا نہ ہو. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی میں نے آپ کا پروگرام دیکھتے باقاعدگی سے، ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور 2 سوال تھے میرے. ایک تو ہے ہم جمعرات کو ربیع الاول کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ میرا کہ مجھے تھوڑی سی بیک پین ہوئی ہے اور میں جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے کس چیز کا آسرا لے کے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس میں نماز میں کوئی خلل تو نہیں ہوتی؟ سوری، نماز میں کیا مسئلہ ہے سنانی جی دوبارہ فرمائیں. کچھ بیک پین ہوئی ہے نا، اور میں کسی چیز کو پکڑ کے اٹھ جاتی ہوں. اچھا، تو اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں پیدا ہوتی، میری نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا بہت کرم ہے. الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی کرے. آمین آمین. آپ کو بھی میری بہن. آپ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے نماز کے بارے میں. جی جی. کہ میں نے قضاء عمری شروع کی ہوئی ہے. اچھا اچھا. الحمدللہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. میں آج میں نے کسی باجی سے اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے پوچھا کہ میں جو غیر منقضا سنتے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہوں، قضاء عمری شروع کی ہے، ایسے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا غیر منقضا سنتا چھوڑنے کا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ قضاء عمری کی بجائے آپ نوافل شروع کر دیں، کہ نوافل پڑھ کے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جو قضاء نمازیں ہیں وہ معاف کر اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے. تو میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے. ماشاءاللہ بڑے پیار سے گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. میرے 2 سوال ہیں. آپ کو بھی میری بہن. آپ الحمدللہ آپ کو مبارک بھی ہو خیر مبارک میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پہلا سوال ہے میرا کہ جن علاقے میں پانی کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں ہے وہ، تو وہاں وہ ہم صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن باقی استعمال ہو سکتا ہے، وضو میں ہر چیز میں استعمال ہو سکتا ہے. تو کیا وہاں کوئی دست بن رہا ہے، وہاں میں گرم پانی کے لیے وہاں گرم پانی کا انتظام کروا دوں تو وہ صدقہ جاریہ میں آ جائے گا؟ میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. مولانا صاحب مجھے حضور سے بہت پیار ہے. جب بھی میں ان کا نام سنتی ہوں یا کہیں ان کا ذکر ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو مجھے کئی دفعہ یہ میں امبیرس بھی ہوتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس کے علاوہ میں نے نا بڑی بہت خواہش ہے کہ حضور میرے خواب میں آئے. تو میں رات کو سوتے وقت سورۃ مزمل اور سورۃ توبہ کی آیت لا کر جاکم رسول یہ پڑھتی ہوں، اور وہ درود پاک ان اللہ ملائکۃ یہ 100 دفعہ پڑھتی ہوں. تو لیکن مجھے ابھی تک کوئی دیدار نہیں ہوا. تو اس کے بعد میں نے 1-2 دن پہلے خواب دیکھا کہ حضور کی میں گاڑی میں کہیں جا رہی ہوں تو میں یہ نعت پڑھ رہی ہوں، مدینے چلے آؤ. تو برائے مہربانی مجھے بتائیں کس طرح حضور کا میں دیدار کر سکتی ہوں.
بہت شکریہ میری بہن، بہت پیارا جذبہ. اللہم زد فزد. اللہ کریم اس جذبے کے ساتھ آپ کو قائم و دائم رکھے، بہت برکتیں عطا فرمائے. آپ کا یہ جذبہ بہت قابل مبارکباد ہے. اللہ ہم سب کو یہ جذبہ، ایسی عقیدت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور کال ہے؟ اچھا اگلا سوال تھا میری بہن نے روزے کے حوالے سے پوچھا ہے. دیکھیں روزہ جو ہے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ مختلف روزوں کا تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پہ 3 روزے ہوتے ہیں جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہر مہینے کے 13، 13، 14 اور 15 ایک روزہ ایک قسم یہ ہے. دوسرا روزہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور زندگی میں ہمیں ملتا ہے، سیرت میں، کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو ایک تو سنت کی قسم یہ ہو گئی روزے کی، اگر آپ اس نیت سے رکھتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اور جمعرات کے دن روزہ رکھا، تو یقینی طور پہ آپ کا یہ عمل قابل مبارکباد ہے اور یہ سنت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ نفلی روزے جو ہے آپ جب جی چاہے آپ رکھیں آپ کے، لیکن اس کا خیال رکھیں خصوصاً خواتین کے حوالے سے کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزہ اب تک باقی ہے، مثال کے طور پہ پچھلا رمضان گیا ہے، پچھلے رمضان کے روزے آپ پہ رہ گئے ہیں جو کہ فرض ہے، تو ان روزوں کی پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے اوپر جو روزہ فرض ہے یا آپ نے کچھ روزے اپنے اوپر لازم کر لیے تھے، کوئی منت وغیرہ نظر مانی تھی، تو وہ روزے جن کا ادا کرنا فرض ہے یا واجب ہے اس کو آپ پہلی پرائورٹی دیں گی. اس کے علاوہ جو سنت سے ثابت ہیں جو روزے وہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں. اسی طریقے سے نفل روزہ جب چاہیں آپ رکھیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں. ہاں الگ سے ربیع الاول کے حوالے سے کسی روزے کا تذکرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. کہیں کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ رحمت عالم سے 11 یا 12 یا 10 یا 9، یعنی آپ ویسے نفل سمجھ کے روزہ رکھ سکتی ہیں. بہت قابل مبارکباد ہے روزہ جب بھی رکھا جائے نیکی ہے. روزہ ایک اللہ پاک کی بہت بڑی عبادت ہے اور آپ جب چاہیں آپ رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ربیع الاول کے حوالے سے اسپیشل کوئی روزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن، جزاکم اللہ خیر. اچھا اگلا سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بسا اوقات ظاہر ہے کہ بیک پین ہے، درد ہوتا ہے، کبھی پیر میں کبھی بیک میں. تو اگر کسی چیز کو پکڑ کے اٹھ جائیں، کھڑی ہونا چاہیں، جب دوبارہ قیام کی حالت میں جانا چاہیں، تو دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہت بڑی بات ہے کہ پین کے باوجود، بیک پین ہے اس کے باوجود آپ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں. میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں نماز کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا رکن سجدے کا. آج بہت بڑا المیہ ہے، مسجدوں میں آپ جائیں تو اللہ اکبر ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جو معذور ہیں ان کے لیے وہ معذور ہیں، ان کے لیے بالکل اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے کہ آپ چیئر پہ نماز پڑھیں. لیکن چھوٹی وجہ سے تھوڑی سی کوئی وجہ ہو گئی اور ہم نے کرسی اختیار کر لی، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا فریضہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، سجدہ چھوٹ جاتا ہے. سجدہ نماز کے اندر سب سے بڑا رکن ہے، یقین جانیے. یعنی ہم نمازی اصل میں گویا سجدے کرنے کے لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ان سے جب کہا جائے گا سجدہ کرو تو فرمایا اللہ پاک نے کہ لا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. ان کی پیٹھ کو اتنا اللہ اکبر اسٹریٹ کر دیا جائے گا، وہ جھکانا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ بیک نہیں جھک پائے گی. یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک پکڑ ہوگی، ایک عذاب ہوگا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں سجدہ کرنے کے لیے. کوشش کریں کہ اپنے سجدے کو خوبصورت بنائیں. میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیے. اپنی نمازوں کو شاندار کیوں نہیں ہم بناتے؟ گھر کی ہر چیز شاندار. آپ گھروں میں کچن میں چلے جائیں، آپ بیڈ روم میں جا کے دیکھیں، اپنے سٹنگ روم میں ایک چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، شائننگ مارتی ہوئی ہماری گاڑی کے اوپر گرد و غبار ہم برداشت نہیں کرتے. گاڑی کو ہم ہر دن ہر ہفتہ اس کی دھلائی ہو رہی ہے، اس کی اللہ اکبر اس کی سروس ہو رہا ہے. ہر چیز کے حوالے سے ہماری خواہش ہوتی ہے. ہم نے کپڑے پہنے ہیں تو اس کے اندر بڑی زبردست میچنگ ہو جی، شلوار بھی اچھی، قمیض بھی اچھی، ٹوپی بھی اچھی، ٹربن بھی اچھا. ہر چیز کے حوالے سے ہمارا یہ ذوق بہت اچھا ذوق ہے. پاکی صفائی طہارت اور اچھا ذوق ہے کہ ہر چیز ہماری اچھی ہو اور ٹائڈی ہو اور بہترین ہو، اچھی لک بھی ہو. لیکن ہم اپنے دینی اعمال کے بارے میں ہمارا ذوق کہاں چلا گیا؟ کیوں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا سجدہ خوبصورت ہو جائے، رکوع خوبصورت ہو جائے، قیام خوبصورت ہو جائے، تلاوت خوبصورت ہو جائے، کہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو بس یہ ہو ذہن میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اللہ پاک کے سامنے ہماری حاضری ہو تو
میں گزارش کرتا ہوں، خاص کر کے یہ مہینہ آیا نا، میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو کہ اس مہینے کے حوالے سے اگر واقعی ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی اگر محبت ہے، واقعی ہے، یقیناً محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضے میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایسے عمل سے ہم آج سے توبہ کریں کہ یا اللہ ایسا ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جس عمل کے کرنے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی۔ نماز کے بارے میں ہم سے اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا حشر کے میدان میں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں؟ ہم کیسے فیس کریں گے؟ کیسے اپنا چہرہ دکھائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فارسی کے شاعر نے علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ نے، اللہ ان کو بھی ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اتنی معرفت کی اشعار، اتنی معرفت، کاش کہ ان کی اشعار ہمیں سمجھ میں آ جاتی۔ ایک ان کے اشعار ہیں چند، اللہ اکبر، 2 لائن کے اندر فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اے اللہ آپ تو غنی ہیں، آپ غنی ہیں، ہر ضرورت سے بے نیاز ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ میں تو فقیر، بروز حشر، اے اللہ حشر کے میدان میں، اے اللہ حشر کے میدان میں، اے اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ اگلا شعر ہے کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر قیامت کے دن میرا حساب کتاب کرنا اگر ناگزیر ہی ہوگا نا، آپ نے ضروری میرا حساب اگر لینا ہے تو یا اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا پگیر، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے مجھے بچا لیجئے گا، اے اللہ ان کی نگاہوں سے دور کر کے مجھے میرا حساب لیجئے گا، کہیں ان کے سامنے مجھے شرمندگی میں کیسے منہ دکھاؤں گا، اے اللہ میں کیسے ان کو فیس کروں گا، اے اللہ ان سے مجھے چھپا کے میرا حساب کتاب کیجئے۔ تو اگر واقعی ہمیں تھوڑا سا بھی تعلق ہے ربیع الاول سے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آج ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اس بیان سے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، میں فجر بھی پڑھوں گی، میں عشاء پڑھوں گی، میں ظہر پڑھوں گی، صرف نماز پڑھوں گی نہیں، صرف نماز ہی نہیں پڑھوں گا، میں نماز کو شاندار بناؤں گا، میں نماز کو شاندار بناؤں گی، سجدے کو، رکوع کو، قیام کو، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں کسی سے تصحیح کرا لیں، التحیات، درود شریف، دعائے معصورات، دعائے قنوت، جتنی دعائیں پڑھتے ہیں کسی سے کوریکشن کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کا آخری وقت ہے، آخری وقت میں جو جملہ، جو آپ نے زبان مبارک پر جو جملہ جاری ہوا، الصلاۃ وما ملکت یمینک وما ملکت ایمان، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ آپ کی وصیت۔ آج نماز کا حال یہ ہے کہ 80% ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں مسجدیں خالی ویران پڑی ہوئی، جمعے کے دن کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر، نماز جو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، نمازوں کا جو ہمارا حال، یعنی دنیا کا سارا کام ہم اطمینان سے کرتے ہیں، ریلیکس ہو، کہ چائے پینا ہو، کافی پینا ہو، آئس کریم کھانا ہو، فٹ بال دیکھنا ہو، کرکٹ دیکھنا ہو، ڈرامے دیکھنے ہو، کتنے اہتمام سے ہم ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں خارش ہمیں ہو گئی، اتنی بے چینی، بے کلی، جلدی سے لوگ مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ جب ٹکر مار کے گھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی گھر جانے کی ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمارے آل پہ رحم فرمائے۔ میری یہ گزارش ہے، بڑی مؤدبانہ گزارش، کہ آج کے دن اس مہینے کے حوالے سے ہم اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم امت ہیں، اور یقینی طور پہ ہم امت ہیں، یہ شرف ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس شرف کی ناقدری نہ کیجیے گا، اس شرف کی بے قدری نہ کیجیے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اور اس کی آپ دعا بھی کیجیے، دعا بھی کیجئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ پڑھ کے کہ یا اللہ ہمیں اس مہینہ جو آپ نے عطا فرمایا، کئی یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں کتنی بار، 10 بار، 20 بار، 25 بار آئے اور چلے گئے، تو یا اللہ ہمیں اس مہینے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے سے الحسنات فاؤنڈیشن کا پروگرام بھی ہے، ربیع الاول اپیل بھی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی دیکھیں، اور اس حوالے سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، آج اپیل میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ الحسنات فاؤنڈیشن ہماری پوری ٹیم کیا کر رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپیل میں بھی آپ ہمیں جوائن کریں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
خير الخلق كلهم سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین